خوفاً جن. ایک اندھیری رات تھی، بادلوں نے چاند کو ڈھانپ لیا تھا، موسم خراب تھا اور بجلی گرج رہی تھی۔ نایاب ایک چھوٹی سی بچی ندی کے کنارے کھیل رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ رات اندھیری ہو چکی ہے۔ وہ اپنے کھیل میں مگن ہر چیز بلائے بیٹھی تھی۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ ندی میں گر گئی۔ وہ چلانے لگی، بچاؤ 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 مجھے بچاؤ، مجھے کوئی تو بچاؤ، کوئی ہے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ ایک لڑکا جس کا نام علی تھا وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اس کے بائیک کی لائٹ ہی اس کا واحد سہارا تھی۔ جاؤ، کوئی میری مدد کرو۔ جب اس نے کسی کے چلانے کی آواز سنی تو اپنی بائیک روکی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس آواز کا پیچھا کرے گا۔ وہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اندھیرے میں بنا کسی ٹارچ کے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جب وہ ندی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچی پانی میں ڈوب رہی ہے۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے ہوئے ندی میں چھلانگ لگا لی اور نایاب کے پاس پہنچ کر اسے کھینچتے ہوئے پانی سے نکال لیا۔ علی نے نایاب سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں یہ جنگل کتنا خطرناک ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا یہاں جنوں کا بسیرا ہے؟ وہ اس علاقے میں انسانوں کو پسند نہیں کرتے اور انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ بھی اکیلے۔ نایاب نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، وہ میں جنگل میں کھیلنے آئی تھی، مگر کھیلتے کھیلتے پتہ نہیں چلا اور رات ہو گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے گھر پہنچا دیں۔ فکر مت کرو، میں تمہیں تمہارے گھر لے جاؤں گا، لیکن آئندہ کے لیے خیال رکھنا۔ نایاب نے بولا، شکریہ بھائی، اگر آپ میری جان نہیں بچاتے تو میں آج زندہ نہیں ہوتی۔ میری جان بچانے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ علی نے نایاب سے کہا، چلو بہنا، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ نایاب کو لے کر بائیک کی طرف بڑھ گیا۔ چلتے چلتے وہ بائیک کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو اس کی بائیک ہے ہی نہیں۔ اس جنگل میں بہت سارے لوگوں کی چیزیں ایسے ہی اندھیری رات میں گم ہو جایا کرتی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور نایاب کو لے کر پیدل ہی چل گیا۔ ان کو اپنے پیچھے سے جھاڑیوں میں سے آواز آئی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک بجلی گرجی اور وہاں ایک خوفناک شکل کی چڑیل نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور لمبے لمبے خوفناک ناخن، اس کے لمبے گھنے بال جو اس کی کمر سے نیچے جاتے تھے، انسان کے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھے۔ علی اور نایاب چڑیل کو دیکھ کر ڈر گئے، پر اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنے ڈر پر قابو پایا۔ چڑیل نے ان سے کہا، یہ میرا علاقہ ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں لوگوں کو کچا کھا جاتی ہوں؟ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب تم لوگ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ یہاں لوگ آتے اپنی مرضی سے ہیں، لیکن جاتے میری مرضی سے ہیں۔ اب تم لوگ نہیں بچو گی۔ ہا 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 ہا۔ علی نے چڑیل سے کہا، ہمیں جانے دو، پلیز ہمیں جانے دو، ہم یہاں غلطی سے آ گئے، خدا کے لیے ہمیں جانے دو، اب ہم یہاں کبھی نہیں آئیں گے۔ چڑیل نے کہا، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اب میں تمہیں کچا کھا جاؤں گی۔ اتنے میں وہاں پر ایک کالا کتا بونکتا ہوا آیا۔ کتا چڑیل کو دیکھ کر بھونکنا شروع ہو گیا۔ چڑیل کتے کو دیکھ کر ڈر گئی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ علی نے نایاب کا ہاتھ تھاما اور کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بارش شروع ہو گئی اور جنگل سے عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ دونوں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے پر انہیں کوئی دکھائی نہ دیتا۔
انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ تیز بارش میں بھی چلتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگل میں آوازیں تیز ہونے لگیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا اور چلتے چلتے گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ تب تک بارش بھی رک چکی تھی۔ گھر پہنچ کر نایاب نے علی کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ بھائی، میری جان بچانے کے لیے اور مجھے بحفاظت گھر پہنچانے کے لیے۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ کوئی بات نہیں نایاب، آپ میری بہنوں کی طرح ہو، لیکن آئندہ ہمیشہ خیال رکھنا اور کہیں بھی اکیلے مت جانا۔ جب بھی گھر سے نکلنا کسی بڑے سے اجازت لے کر اور بڑے کے ساتھ نکلنا۔ اس کے بعد نایاب کبھی بھی گھر سے باہر اکیلی نہیں نکلی۔ اس رات کا خوف ہمیشہ اس کے ذہن میں رہا۔